لیکن میرے بھائیوں، آج کے اس قرآن کلاس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آج کل ایک بہت بڑا برننگ ایشو ملک پاکستان کے اندر چل رہا ہے. سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا ٹی وی چینلز ہوں، سب کے سب اس موضوع کو زیر بحث لائے ہوئے ہیں. اور آج عشاء کی نماز ابھی پڑھنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے کافی بھائیوں کے ٹیکسٹ آئے کہ اس ایشو کے اوپر بھی اس قرآن کلاس کے اندر کچھ بات کی جائے. تو میں تو اکثر اس طرح کے جو تلخ اور وحشیانہ رویے ہیں اور فرقہ وارانہ جاہلیت ہے، اس کی مخالفت کرتا ہوں. اور میری الحمدللہ ویڈیوز ملینز آف مسلمز تک پہنچتی ہیں، غیر مسلمز تک پہنچتی ہیں. کتاب و سنت کی جو صحیح پکچر ہے وہ کیا ہے، اس کو پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. اور میرا اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جو خیبر پختونخوا میں خان عبد الولی خان جو یونیورسٹی ہے مردان میں، اس کے اندر ایک سٹوڈنٹ جس کا نام مشعل خان تھا، اس کا وحشیانہ قتل کیا گیا اور سفاکی کے ساتھ پبلک گیدرنگ میں لوگوں نے اسے توہین مذہب کا الزام لگا کر اور گستاخ رسول ڈکلیئر کرتے ہوئے خود قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کو برہنہ بھی کیا اور ڈنڈے مار کر اور مکے مار کر اور ٹانگیں مار کر بیلٹوں سے پٹائی کر کے اس کو قتل کر دیا. اور میں ایک مسلمان مبلغ کی حیثیت سے اس قتل کی مذمت کرتا ہوں. اور مسلمانوں کو میری طرف سے یہ میسج ہے کہ ایسے رویوں سے اور ایسے علماء سے اور ایسی جماعتوں سے اور ایسی ایجنسیز سے اور ایسی پولیٹیکل پارٹیز سے ہوشیار رہیں جو مسلمانوں کو اپنی ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے اس طریقے سے استعمال کرتی ہیں. بہرحال اس حوالے سے میں اکثر بولتا رہتا ہوں. ابھی میں نے نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی جو ذہن میں 4-5 پوائنٹ آئے تھے لکھے، کیونکہ میرا ارادہ تو نہیں تھا میں اس طرح کے ایشوز کے اوپر بڑے ڈیٹیل لیکچر دیتا ہوں. جنید جمشید صاحب کے اوپر جب گستاخی کا الزام لگا، میرا وہ لیکچر ملینز آف پیپل تک پہنچا الحمدللہ. مسئلہ نمبر 105 ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر جنید جمشید پر گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ. اسی طریقے سے یہ گستاخانہ فلم اور کارٹون کے حوالے سے جو مسلمانوں کو ٹریگر کیا گیا اور مسلمانوں کی بدنامی کے لیے اس قسم کے لوگ یوز کیے گئے کہ جنہوں نے بجائے گستاخان رسول کو کنڈیم کرنے کے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کی مارکیٹس کو آگ سے جلا دیا اور پوری دنیا کے اندر فساد برپا ہوا. اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے ایک انٹلیکچوئل لیکچر دیا ہے. مسئلہ نمبر 49 گستاخانہ فلم اور کارٹون کے حوالے سے مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر حق بات امت تک پہنچانے کی اس میں کوشش کی الحمدللہ. آج بھی میں یہ مختصر سے وقت میں اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے 5 علمی پوائنٹس ڈسکس کر لوں. علمی پوائنٹ نمبر 1، کسی بھی انڈیویجول شخص کو قطعاً اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر خود سے قاضی اور جسٹس بن کے کسی کو کوئی سزا سنائے، چاہے وہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی صحابی ہو یا آج کا مسلمان ہو. اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ خود قانون کو ہاتھ میں لے جب تک کہ مقدمہ عدالت میں پیش نہ ہو اور شواہد کی بنیاد کے اوپر کوئی انٹلیکچوئل ڈیسیژن نہ کر لیا جائے. کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. اور خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں جہاں پر ہمارے آئین کے اندر 295C گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے موجود ہے، وہاں تو قطعاً کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے. اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے کسی مولوی کے پٹی پڑھانے کے اوپر یا کسی جذباتی انسان کے ڈی ٹریک کرنے کے اوپر، تو ایسے شخص کو
قتل کے بدلے میں قتل کیا جانا چاہیے اور قصاص لے کر امت کو حق بات پہنچانی چاہیے. ایسے لوگوں کو دیت کے ذریعے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی جو ہے وہ معافی والا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو اس طریقے سے خواہ کسی ایسے شخص کو قتل کریں جو قرار واقعی گستاخ ہو, تب بھی ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے بھی کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگ جو فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر گستاخانہ مواد اپلوڈ کر رہے ہیں ان پہ کڑی نظر رکھی جائے. اور سائبر کرائم کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر ویسے بھی قانون اب بن چکا ہے. یہاں پر یہ بھی چیز دیکھنے والی ہونی چاہیے کہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر تو آپ کسی کا فیک آئی ڈی بنا کے بھی, کوئی جعلی آئی ڈی بنا کے بھی کسی کے حوالے سے اس طرح کی کوئی چیز پروپیگیٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے الحمدللہ میں اپنی ذات کے حوالے سے پہلے دن سے ہی نہ میں نے کبھی فیس بک یوز کی ہے, نہ کبھی واٹس ایپ یوز کیا ہے, نہ میں نے اپنا کبھی ریٹن پیغام کہیں پر دیا ہے. صرف میری ویڈیوز ہوتی ہیں, اس میں اگر کسی کی ہمت ہے تو کوئی ڈبنگ کر کے تو کوئی اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ پکڑا جائے گا, ادروائز ریٹن میں کوئی ایسی چیز نہیں دیتا ہوں الحمدللہ. تو حکومت کو ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی ان لوگوں نے ایسا کیا ہے یا نہیں. علمی پوائنٹ نمبر 2 بھائیو, جہاں تک میرا ایکسپرٹ اوپینین ہے, چونکہ میں تمام مکاتب فکر کے ساتھ رہا ہوں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع, سب کے ساتھ, میں قادیانیوں کے علاوہ تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کو الحمدللہ مسلمان ہی سمجھتا ہوں. البتہ جو علمی اختلاف ہے میں سب کے ساتھ کرتا ہوں الحمدللہ ویڈیو کے اندر. باقی علماء کی تو یہ حالت ہے کہ وہ اختلاف کرتے ہوئے اپنے علاوہ سب کو اسلام سے نکال دیتے ہیں, اور میں سب سے اختلاف کرنے کے باوجود سوائے قادیانیوں کے کسی کو اسلام سے نہیں نکالتا الحمدللہ. تو کوئی بھی مسلمان ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, یا ان کے جتنے آف شوٹس ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل سنت کے آف شوٹس, یا اہل تشیع کے اندر اثنا عشری ہوں, زیدیہ ہوں یا اور ہوں, کوئی بھی شخص جان بوجھ کر کبھی بھی گستاخ رسول نہیں ہو سکتا. یہ میرا عقیدہ ہے. کوئی شخص بھی دوزخ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی مسلمان گستاخی کرتا ہے تو اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے. ایون غیر مسلم بھی کرتا ہے تو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ واقعی اس نے کیا یا نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ چند سال پہلے اسلام آباد میں ایک کرسچن لڑکی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ایک مولوی نے, اور وہ بیچاری وہ یہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے صفات چن کے بیچنے والی تھی. تو وہ تو مؤذن نے اس کا چٹا بٹا کھول دیا کہ اس نے وہ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر قرآن پاک کے یا کسی جو قاعدے کے کچھ صفحے پھاڑ کے تو وہ گندگی کے ڈھیر پہ پھینکے. اس بیچاری نے اٹھا لیے تو اس حوالے سے اس پہ الزام لگا دیا. بعد میں خیر چٹا بٹا کھل گیا. یہاں تو علماء جو ہے نا وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اپنی ذاتی مقاصد کی خاطر. تو چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو, اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. تو کسی بھی کلمہ گو کے بارے میں ایسی بدگمانی نہ کریں. اور ایون غیر مسلم بھی اس مسلمان ملک کے اندر کس طرح کو جرت کر سکتا ہے جو کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس طرح کی گستاخی کریں. اللہ ہے کہ جذباتی طور پہ کسی سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے, بجائے کہ اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں. اس کی توبہ اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے, اس کی آخرت کی فکر کریں, اس کے ساتھ ہمدردی کریں. چاہے جائے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک قتل کر کے اور توبہ کا موقع بھی اس سے چھین لیں. یہ حرکت تو نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات قطعاً نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. علمی پوائنٹ نمبر 3 میرے بھائیو, اگر حکومت اپنی ذمہ داری نہ بھی پوری کرے کسی گستاخ کو پکڑنے کے حوالے سے, اگر وہ واقعی گستاخ ہو, یہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر. میں تو یہ جتنے سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں, میں تو ان کو الحمدللہ علی وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ یہ آلموسٹ تمام ہی فراڈ کے اوپر مبنی ہوتی ہیں چیزیں, اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں. تو اگر واقعی کسی نے ایسا معاملہ کیا ہے اور حکومت اسے نہیں پکڑ رہی, تب بھی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے اور وہ مجاہد ملت بن کے اور وہ جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ نہ ہو کہ سیدھا دوزخ میں جا کے نکلیں کسی شخص کو ناحق قتل کرنے کے جرم میں. اور اگر آپ نے صحیح بھی قتل کر دیا تب بھی اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اس پہ ثواب ملے گا. ہاں, اس چیز کا خدشہ ضرور ہے کہ آپ کو عذاب ملے گا, کیونکہ آپ کا یہ اختیار ہی نہیں تھا.
میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے اور مجھے عدالتیں انصاف نہ دیں تب بھی میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ادروائز تو انارکی پھیل جائے گی۔ یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے، ایک آئینی ملک ہے، یہاں پر ایک آئین کے تحت نظام چل رہا ہے اور اس آئین کے اندر 295C گستاخ رسول کی سزا بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ مجاہد بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اس حوالے سے علمی پوائنٹ نمبر 4، میرے بھائیوں، ہمارے ملک میں جاہلیت اپنے عروج پہ ہے۔ لوگ اپنی ذاتی دشمنی کی خاطر بھی کسی شخص کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر سکتے ہیں، اور آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کی اکثریت عوام ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جن کے سامنے اگر آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما انا بشر مثلکم، سورۃ الکہف کے اندر آتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ انسان ہونے میں ایز اے اسپیشیز میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، انسان ہونے کے اعتبار سے۔ اور یہ اس لیے کہلوایا گیا کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جب معجزات دیکھے تو ان کو ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا اور کہا یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کروا دی۔ پھر صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چیپٹر میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے نبی کو اتنا شان میں بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ اور ہر مسلمان نماز میں ہی کہتا ہے محمدن عبدہ ورسولہ، الحمدللہ۔ تو یہاں پہ تو اس طرح کی جاہل عوام موجود ہے، اور پھر جو ایسی جاہل عوام ہے، اور یہ علماء بھی جاہل ہیں جو اس طرح کی پٹیاں ان کو پڑھاتے ہیں، اور پھر ان علماء کا علاج جو ہے وہ کسی بھی عالم دین کے پاس نہیں ہے، نہ کسی دنیاوی تعلیم یافتہ شخص کے پاس ہے۔ ان کا علاج میرے جیسے شخص کے پاس ہے جو دنیاوی طور پہ بھی ایک کوالیفائڈ انجینئر ہے اور ایک روحانی ڈاکٹر سرجن ہے اور دین کا علم بھی رکھتا ہے۔ اور ان کا علاج میں نے ڈھونڈا ہے اینٹی وینم کے ذریعے۔ کوبرا سانپ جب کسی کو کاٹ جائے نا تو اس سانپ کے زہر کا علاج دنیا کی کوئی دوائی نہیں کر سکتی سوائے اس ویکسین کے جو کوبرے کے زہر سے تیار کی جاتی ہے۔ اس وینم کا علاج اس اینٹی وینم سے ہوتا ہے، اور میں اسے پنجابی میں کہتا ہوں پھکی۔ یعنی جب کسی کو حق بات سن کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے نا تو پھر میں اس کو پھکی دیتا ہوں تاکہ ایک دو ڈکار لے، پھر اس کا پیٹ میں آرام اس کو آ جائے۔ اور فلسفی میں اس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل آنسر، اردو میں ہم کہتے ہیں الزامی جواب۔ اس کے تحت میں نے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، ان پٹی پڑھانے والے علماء کے بھی بڑے بڑے بزرگ، ان کی گستاخیاں بالکل ننگی کر کے عوام کے سامنے رکھی ہیں انہی لوگوں کی چھاپی ہوئی کتابوں کی روشنی میں، اپنی طرف سے نہیں۔ اور مسئلہ نمبر 71B میرا اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ ریکارڈڈ موجود ہے۔ یوٹیوب پہ آپ جا کے اسپیلنگ لکھیں 71-B B فار بوائے ڈیش مسئلہ MAS''ALAH، مسئلہ کہتے ہیں عربی میں سوال کرنے کو۔ تو الحمدللہ وہ لیکچر کھل جائے گا، ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اس کے کلپس، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اور لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے کہ ہم جن بزرگوں کو اتنا مانتے تھے، کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ، کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے میں نے سارے اس طرح کے لوگوں کے چٹے بٹے کھولے ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کے سامنے حق بیان کیا ہے کہ اب ان بزرگوں کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک آپ کریں، ان کی کوئی توبہ ریکارڈڈ بتائیں، یا اگر آپ سمجھتے ہیں ان کی کتابیں بدل گئی ہیں تو ان کتابوں کو چھاپنے والوں کے ساتھ وہی سلوک کریں۔ وہ آپ کے حافظہ اللہ تعالی ہیں، وہ آپ کے رحمہ اللہ تعالی ہیں، وہ آپ کے دامت برکاتہم العالیہ ہیں، وہ مدہ ذلہ ہیں، وہ آیت اللہ ہیں آپ کے، جن کے بارے میں آپ یہ ساری چیزیں کلیم کرتے ہیں۔ ان کا تو اپنا سٹیٹس یہ آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو یہ میں نے الحمدللہ ان کا چٹا بٹا اس حوالے سے کھول دیا۔ اور علمی پوائنٹ نمبر 5 اس حوالے سے، یہ بہت کڑوا علمی پوائنٹ ہے، میں نے اس کو آخری نمبر پہ رکھا تھا، اور اس کی ڈیٹیل اگر آپ نے سننی ہے تو میرا مسئلہ نمبر 49 گستاخانہ فلم اور کارٹون کے حوالے سے جو وہ فلم بنی تھی انوسینس آف مسلمز، اس کے رد میں نے جو لیکچر دیا تھا آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے، 49 مسئلہ، یوٹیوب پہ آپ لکھیں اسپیلنگ تو وہ کھل جائے گا۔
اور 45 مسئلہ تھا گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے. اس میں بھی میں نے ڈسکس کیا کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے بغیر علمی دلائل کے اس چیز کو اسٹیبلش کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص انجانے میں یا جان بوجھ کر دونوں صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے, چاہے اس نے انجانے میں کی ہو, سنی کیا شیعہ کیا, سنیوں کے سارے آف شوٹس حنفی شافعی مالکی حنبلی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اسی طریقے سے اہل تشیع بھی, انہوں نے یونینمسلی ایگریڈ کر لیا ہے کہ جناب گستاخ رسول کی تو توبہ ہی قبول نہیں ہے. اور مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے حنفیوں کے اوپر, جن کی اپنی فقہ کی کتابیں جو ہیں وہ اس کے خلاف بات کرتی ہیں, لیکن انہوں نے پبلک ڈائنامکس کو دیتے ہوئے اپنا قبلہ ہی بدل لیا ہوا ہے. میں نے اس ویڈیو کی وساطت سے پہلے بھی چیلنج کیا تھا, اب بھی چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی قرآن پاک کی آیت یا کوئی صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث اہل سنت کی کسی مین سٹریم کتاب کے اندر دکھا دیں جس میں یہ بات لکھی ہو کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے. میں اس سے بڑی بات بتاتا ہوں, مجھے بتائیے کہ اللہ کا گستاخ بڑا گستاخ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ بڑا گستاخ ہے؟ اللہ کا. اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی گستاخی. سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی اولاد تجویز کر رہے ہیں, وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دے رہے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. ام دعوا للرحمن ولدا, کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوں تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلام کرتے ہیں ایسے لوگ, تو یہ پھٹ پڑے ان کے اوپر. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلم سے کام لینے والا ہے. تو یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے اور یہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں آیا کہ آخرت میں کوئی شخص شرک کے ساتھ پیش ہوا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے. دنیا میں قبول کر لے گا, آخرت میں نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا میں اس حال سے چلا گیا بغیر توبہ کے کہ وہ شرک میں مبتلا تھا. اس کے علاوہ جس کے لیے بھی جتنے بھی گناہ چاہے گا تو معاف کر دے گا, لیکن جس کے لیے چاہے گا, وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. اب یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں کہ شرک جو ہے جو آخرت میں بھی معاف نہیں ہونا, آخرت میں جو گناہ معاف نہیں ہونا, اور مشرک کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. سورہ المائدہ آیت نمبر 72. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ تعالی ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ایسے شخص کے اوپر بے شک جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں ہی کر لی, لیکن میں نے اپنی وہ مقبول دعا آخرت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے اور میں اس دعا کی برکت سے اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا اور میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا, اس کو میری شفاعت بھی نفع نہیں دے گی. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا. لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں, یہ کہتے ہیں گستاخ رسول دنیا میں توبہ کر لینا, اس کی توبہ قبول نہیں ہے, آپ اس کو قتل ہی کریں گے. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا گستاخ یعنی مشرک اگر توبہ کر لے, اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول کر لے گا بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ
وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور یہ میں آیت آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. سورہ الفرقان آیت نمبر ہے 70. شرک کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اسی طریقے سے قتل ناحق کرتے ہیں اور زنا کرنے والے لوگ ہیں, عنقریب اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. یہ 3 بڑے بڑے گناہ اس کے اندر گنوائے گئے. نمبر 1 شرک, نمبر 2 قتل ناحق, اور نمبر 3 زنا. پھر اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دوگنا عذاب ہوگا اور ان کو ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کیا جائے گا. الا من تابا, ہاں مگر جو توبہ کر لے, وآمن وعمل عملا صالحا, اور وہ ایمان لے آئے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, اور نیک عمل اختیار کر لے. خالی دودھ پینے والا مجنون نہیں, صرف اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا نہیں, بلکہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے والا. صرف کو ماننے والا نہیں, ان کی ماننے والا بھی. جو توبہ کرے, ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, اور نیک اعمال کرے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ, تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا, حسنات, نیکیوں سے بدل دے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. سورہ الفرقان آیت نمبر 70 اور 71 میں سنیں. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, جس نے توبہ کی اور نیک عمل اختیار کیا. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا, تو ایسے شخص کی توبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے کہ ضرور قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے کہ جو توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے. تو میرے بھائیوں, اگر اللہ کے گستاخ کی توبہ قبول ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی بھی توبہ قبول ہے. ہاں, پاکستان میں گستاخ رسول کی توبہ اس وقت قبول ہے جب وہ گستاخی کرنے والا تگڑا ہو. اگر کوئی لسا ہے نا, پھر تو مولوی قانون ہاتھ میں لے گا. عمران خان سے جو کچھ الفاظ نکلے, یہ سارے مولوی دم دما کے بیٹھ گئے. اب گستاخی ڈکلیئر کی, ٹھیک ہے, لیکن اس پہ کسی نے نہیں ہاتھ ڈالا کیونکہ وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ بندہ ہے. اس کی بجائے کوئی اور بندہ بات کرے گا, اس کو بھڑکا دیں گے. کوئی اس کا رجوع نہیں آیا جو انہوں نے گستاخی ڈکلیئر کی. میرا اوپینین کیا ہے, میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں, لیکن جو انہوں نے اوپینین اختیار کیا ہے اس میں تو گستاخی تھی, کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں, تگڑا بندہ ہوگا تو اس سے بھی یہ دیکھ کے چلتے ہیں. تو یہ ان کا کوئی عشق رسول, محبت رسول نہیں ہے, بلکہ ان کا اپنا سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے. لوگوں کا اپنا مذہبی ایجنڈا ہوتا ہے, فرقہ وارانہ ایجنڈا ہوتا ہے. اور ان علماء سے ہوشیار رہیں جو اس قسم کی پبلک پروڈیوس کر رہے ہیں. اور میں پھر وہی بات کروں گا جو میں اکثر کرتا ہوں کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو, جن کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے علماء کرائم, مجرم علماء, ایک ہے علماء پرائم, عزت والے علماء, ایک ہے علماء کرائم جو اکثریت ہے, مجرم علماء. علماء کرائم کو, علماء سو کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 176 میں کتے کی مثال بیان کی ہے. یہ میرے پہ نا کو فتویٰ لگا ہے اور کہا کہ اس کی مثال بلعام بن باعورہ, جس کے بارے میں المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں حدیث موجود ہے کہ ایک یہودی عالم تھا لیکن دنیا کا کتا بن گیا, دنیا کا لالچی بن گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پستی میں گر گیا. اس کی مثال ہے جیسے کتا ہے, وہ اپنی زبان ہانکتا رہتا ہے ہر وقت, چاہے اسے کوئی مال ملے تب بھی وہ زبان ہانپے, نہ ملے تب بھی اس کی رالیں ٹپکتی رہتی ہیں لالچ کی وجہ سے. علماء سو کو کتے کی مثال. تو یہ جو علماء کرائم ہے نا, ان کے کافی فضائل و برکات قرآن و سنت کے اندر آئے. میں نے ایک آپ کو نمونے کے طور پہ پیش کیا. انہوں نے یہ غلط رویے پیش کیے اور آج پوری دنیا کے اندر اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے, پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے. یہ جو واقعہ ہوا مشعل خان والا, خان عبد الولی خان یونیورسٹی کے اندر, میں بالکل پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپیل کروں گا اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ از خود نوٹس لیتے ہوئے اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور ایک ایگزامپل سیٹ کر دیں تاکہ آئندہ کے لیے کوئی جرت نہ کرے قانون کو ہاتھ میں لینے کی, ورنہ آپ کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے.
خصوصاً ملک پاکستان کے اندر جہاں پہ عوام ویسے ہی جذباتی ہے اور لائی لگ ہے، علماء کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتی ہیں. یہ آج اس کے اوپر برا وقت آیا نا مشعل خان کے اوپر، کل کو ہم میں سے بھی کسی کے اوپر آ سکتا ہے. ان لوگوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، لہٰذا یہ پورا نیریٹو چینج کرنے کی ضرورت ہے، پوری ڈاکٹرائن بدلنے کی ضرورت ہے اس وقت امت کی. اس حوالے سے جو یہ جذباتی ڈاکٹرائن انہوں نے ڈیولپ کر دی ہے اور صدیوں سے کی ہے. میں آج کے لوگوں کو صرف مجرم نہیں سمجھتا، میں صدیوں سے ان لوگوں کو مجرم سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے غلط رویے پروپیگیٹ کیے ہیں. خصوصاً امام ابن تیمیہ نے جو گستاخ رسول کی سزا کے اوپر کتاب لکھی ہے، ان کے اخلاص میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو بڑے بڑے بلنڈر انہوں نے اس کتاب کے اندر کیے ہیں اور جھوٹی روایتیں تک لکھ کے بالکل بے شرمی کے ساتھ اور اپنا لقمہ کتاب و سنت کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتاب سب نے متفقہ پکڑی ہوئی ہے. ایک طرف بریلوی اور دیوبندی ان کو خارجی سمجھتے ہیں امام ابن تیمیہ کو، لیکن جب گستاخ رسول کا مسئلہ ہوتا ہے تو انہوں نے بغل میں یہ وہی کتاب دبائی ہوتی ہے، اور اہل حدیث تو ماشاءاللہ ان کو بزرگ سمجھتے ہی ہیں. حالانکہ میرے نزدیک انتہائی علمی کمزوریاں اس کتاب میں موجود ہیں، جھوٹی روایتیں اس کے اندر موجود ہیں. میں الحمدللہ کم از کم 3 گھنٹے کا لیکچر اس کتاب کے پوسٹ مارٹم پہ دے سکتا ہوں. جس قسم کا انہوں نے رویہ اختیار کیا اور نیک نیتی کے ساتھ کیا، میں نہیں ان کو بد نہیں سمجھتا. اس امت میں جس عالم نے بھی اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے الحمدللہ پوری نیک نیتی کے ساتھ بیڑا ڈوبا ہے انہوں نے. مجھے بالکل یقین ہے کہ نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے لیکن نیک نیتی کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے، اور ہمارا تو کام ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ننگا کریں. مطلب امت کو تو اس وقت مطلب ایک فکر کی ضرورت ہے کہ امت کو، اور فکر کا قحط الرجال ہو چکا ہے اس وقت امت کے اندر. یعنی امت کو کوئی فکر ہی نہیں مل رہی ہے، لا الہ کا جدھر کوئی لگا ہوا ہے. الحمدللہ یہ تو سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ آج ہماری آواز پوری دنیا کے اندر پہنچی الحمدللہ اردو زبان کے ذریعے. اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کرتا ہوں الحمدللہ کہ اس وقت اردو زبان کے اندر کسی بھی اسپیکر کو اتنا زیادہ نہیں سنا جاتا. تمام مکاتب فکر کے لوگ الحمدللہ جتنا الحمدللہ میری ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں، اور میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ اس طرح کا کوئی فیم ملے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبعوث کرتا ہے، اٹھاتا ہے، باطل کے سر پہ دے مارتا ہے. اور ظاہر ہے جس طریقے سے میری ایک پورا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تمام مکاتب فکر کے اندر، الحمدللہ یہ کام ایکسپونینشلی رائز کر رہا ہے الحمدللہ. لینئر ریلیشن کے ساتھ نہیں، ایکسپونینشل ریلیشن کے ساتھ. آج سے 1.5 سال پہلے تک بمشکل ہمارے یوٹیوب کے ویورز بھی جو تھے وہ یعنی پر منتھ جو ہے 50-60 ہزار کے قریب ہوتے تھے. الحمدللہ اب ملینز میں مور دین 3 ملین ویورز پر منتھ ہیں الحمدللہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کے. اسی طریقے سے 61,000 سے زیادہ اس کے فالوور ہیں، اور اسی طریقے سے فیس بک کے اوپر بھی 60,000 سے زیادہ ہیں الحمدللہ. واٹس ایپ کے اوپر ملینز آف پیپل تک بات پہنچ رہی ہے. میں صرف آپ کو یہ کوئی چندہ باکس میں نے نہیں بنایا ہوا، نہ میں کوئی چندے کی رسیدیں کاٹتا ہوں ان کے ذریعے، نہ میں کوئی یوٹیوب کے چینل کے ذریعے کوئی کمائی کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہاں جی منو ڈالر اب دے جائے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں صرف تحدیث نعمت کے طور پہ ایک امت کو فکر دے رہا ہوں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس امت کو بغیر مفکر کے، بغیر لیڈر کے چھوڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا رہتا ہے الحمدللہ، جو باطل کا قلع کما کرتے رہتے ہیں الحمدللہ. تو میں اینڈ پہ پھر ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی، چیف جسٹس سے بھی، کہ اس ایشو کو، یہ مشعل خان کا جو ایشو ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے ایشوز چل رہے ہیں اور جتنے لوگ گستاخان رسول کے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ان کو منطقی انجام تک اس معاملے کو پہنچائیں. اور منطقی انجام میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیں یا پھانسی پہ چڑھا دیں، قطعاً نہیں. بلکہ یہ علماء جو ہم نے یہ پالے ہوئے ہیں چندوں کے اوپر، یہ اسی دن کے لیے پالے تھے نا کہ ہماری نوجوان نسل اگر کوئی اس طرح کی کسی جگہ ڈی ٹریک ہو جائے تو یہ ان کی تطہیر کریں اپنے علم کے ذریعے، نہ کہ اس کام کے لیے کہ یہ لوگوں کے قتل کے فتوے جاری کریں. یہ کس دن کام آنے ہیں یہ مولوی ہمارے جن کو ہم نے پیمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے؟ یہ کام آئے، ان کے لیکچرز کروائے جائیں، لوگوں کو قائل کیا جائے علمی طریقے سے، بجائے لوگوں کو دوزخ میں پہنچانے کے. لیکن یہ لوگ ایسے ضدی ہیں کہ ان کے سامنے آپ کتاب اللہ کے دلائل رکھیں، سنت کے دلائل رکھیں، بے شرمی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں اکثر. اور میں یہ کہوں یہ اتنے بے شرم ہیں کہ یہ اس طرح کے بے شرمی ہمارے دنیاوی جو علوم کے ٹیچرز ہیں نا ان کے اندر نہیں پائی جاتی. میں آپ کو وثوق کے ساتھ، میں کوالیفائڈ انجینئر ہوں،
آنرز کے ساتھ. اور میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا کوئی لائق ترین کو پی ایچ ڈی میکینیکل انجینئر ہو, اور بینگ میکینیکل انجینئر, میں اس کے لیکچر میں کوئی ایک چھوٹی سی خامی بھی دیکھوں اور میں لا کے اس کو میکینیکل انجینئرنگ کی بک دکھا دوں نا کہ سر آپ نے یہ جو فارمولہ لکھا ہے نا اس میں ایک خرابی ہے, میں آپ کو قسمیاں کہتا ہوں کہ وہ دوسری بات نہیں کرے گا, کہے گا سوری. آپ خود چیک کر لیں, کسی انگلش کے پروفیسر نے کوئی سپیلنگ غلط لکھوا دی ہے, آپ کے سر آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہے, آپ نے یہ BAT بٹ لکھ دیا ہے, تو سر یہ آپ اپنی اصلاح کریں. آپ کا کیا خیال ہے وہ آگے آئیں بھائی شائیں کرے گا؟ واللہ کبھی نہیں کرے گا, آپ خود چیک کر لیں. لیکن مولوی اینو تسی قرآن دی آیتاں وکھاؤ, اینو تسی بخاری مسلم دی حدیثاں وکھاؤ, اس کے کان پہ جون تک نہیں رکھے گا, آئے بھائی شائیں کرے گا, بات کا کچھ بات کا بتنگڑ بنا دے گا. یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. ہمیں کوئی اعتماد نہیں ان لوگوں کے اوپر کہ ہم انہیں قرآن و حدیث دکھائیں تو یہ بات مان لیں, بلکہ ان لوگوں کے تو رویہ آپ دیکھ لیں. کوئی کسی مسجد میں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ دے, گالیاں نکالتے ہیں, مسجد سے نکال دیتے ہیں اس کو. اگر یہی کام سعودی حکومت شروع کر دے کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے اکثر لوگ تو رفع الیدین نہیں کرتے, اور وہ ان لوگوں کو ویزا ہی نہ دیں اور حج کے لیے آنے نہ دیں, اور ایئرپورٹ کے اوپر ان کو ڈنڈے مار کے دوبارہ جہاز میں بٹھا کے واپس بھیج دیں کہ جاؤ پہلے رفع الیدین کا طریقہ سیکھ کے آؤ, تو یہ حج کر سکتے ہیں. اس طرح کے رویے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں. اور انہی علماء کو آپ چاہے بخاری مسلم سے درجنوں حدیثیں دکھا دیں رفع الیدین کی, نہیں مانیں گے. ہاں, آپ انہی میں سے کسی امام مسجد خطیب کو جا کے اس کے کان میں یہ بات کہہ دیں کہ یہ بھائی سعودیہ سے ویزا آیا اور تقریباً 10,000 ریال تنخواہ ہے, ٹھیک ہے, اور رہائش بھی ملے گی, کھانا پینا بھی فری ہوگا, لیکن تانوں پتا ہے وہ سعودیہ والے رفع الیدین کرتے نے, لیکن تسی تے حنفی ہو, بریلوی دیوبندی رفع الیدین نہیں کرتے, تو وہاں آپ کو رفع الیدین کرنا پڑے گا. کہ ہاں جی کیوں نہیں جی, یہ بھی ثابت ہے. جیڑی گل بخاری مسلم دی دجنا حدیث نہیں ثابت کر سکتی نا, اور نوٹ دے ذریعے ثابت ہو سکتی ہے. یہ ان لوگوں کا کریکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں, کتنے خطرناک رویے ہیں. اور ہم نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر کن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. ایک 72 سیٹر روڈ لائنر ہو اور اس میں آپ اس کا ڈرائیور اناڑی بٹھا دیں, پیچھے 72 کے 72 داڑیوں والے ہوں, پگڑیوں والے, اور دعا مانگتے ہوئے تسبیحاں پھیرتے رہے, انہیں ٹھوک دے دیجیے گڈی پھر بھی جا کے, تھوڑی دعاواں نہیں کسی کام آونیاں. وہ ناڑی ڈرائیور نے بٹھایا. ہم نے بھی اپنی دین کی لیڈرشپ ان ناڑیوں کے حوالے کی ہوئی ہے. آپ کی دعائیں کرنے سے, آپ کے خالی کوڑنے سے کچھ نہیں ہونا. ان کو للکاریں, اور للکارے سے مراد ہے علمی طور پہ, میں نہیں کہتا ڈنڈا لے کے نہ مگر پہ جاؤ. علمی طریقے سے عوام کو ایجوکیٹ کریں, اور علمی ذریعہ ہی ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا. اور میں وہ غامدی صاحب کی بات ریپیٹ کروں گا, مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے, لیکن کچھ باتیں مجھے ان کی اچھی لگتی ہیں. ان سے میں نے مستعار لیا ہے جملہ کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ علمی ذریعے سے لوگوں کی غلطیاں واضح کریں, جذبات اس میں نہیں ہونے چاہیے. اور اس میں اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی یاد رکھیں کہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بھی کوئی غلطی نکلا ہے تو پھر آپ جذبات میں نہیں دیکھیں گے یار ان کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے. نہیں, علم کا میدان ہے, غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. امام مالک کا جو قول ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے, اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ روئے زمین پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات ہی مقبول ہو سوائے اس شخص کے, اس ہستی کے, اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کچھ نہ کچھ باتیں مردود ضرور ہوں گی, اگر کچھ مقبول ہوں گی, لیکن ان کی تمام باتیں ہی مقبول ہیں. الحمدللہ, یہ بہت بڑی بات ہے. تو امام مالک کے اس قول کو حرز جاں بنائیں. اور میں تو پھر المیہ اس ملک کا سمجھتا ہوں, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ غامدی صاحب کہتے ہیں نا علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن ہمارے ملک کا پریکٹیکل اس وقت ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ یہاں جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ حالت ہو چکی ہے, اور اسی لیے انہوں نے وہ ٹوٹ کے پڑھایا, علمو بس کری ہو یار, علمی گل نہ ساڈے نال کوئی کرو, علمو بس کری ہو یار. تو جذبات کے میدان میں علم کی کوئی حیثیت نہیں. اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن و سنت اپنے پاس رکھو, ہمیں کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سانو صرف جذباتی گلا کر کے ورغلاؤ کہ قانون ہم ہاتھ میں لیں اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیں, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ ان غلط رویوں سے اللہ تعالیٰ اس امت کو بچائے. اور میں یقین کریں یہ تڑپ کے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں,
اور میں ڈر رہا ہوں اس دن سے کہ یہ امت جس طریقے سے ڈی ٹریک ہو رہی ہے علماء کے ہاتھوں اور ایسے لیڈرز کے ہاتھوں جو غلط رویے پروپیگیٹ کر رہے ہیں، یہ گلی گلی قتل عام مسلمانوں کا کروائیں گے. اور پہلے ہی مسلمانوں کی بدنامی ہوئی ہوئی ہے، اب بجائے یہ کوئی کردار ادا کرنے کے یہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں اور فخریہ کر رہے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ تو آپ کسی کو بھی کسی بھی ذریعے سے بدنام کر سکتے ہیں. کسی کی کوئی فیک تصویر بنا کے کسی فیک آئی ڈی کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر کسی نے واقعتاً بھی یہ بات کی ہے تب بھی یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی ڈیسیژن لے. کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. خصوصاً میں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو مخاطب کروں گا، اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کا اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے تو اب یہ کس منہ سے جو ہے وہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کو کچھ کہیں گے کہ جب ایک پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس طرح کا ایٹیچیوڈ اختیار کرے گا کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک شخص کو، مشعل خان کو انہوں نے قتل کر دیا اور کپڑے تک اتار دیے. یعنی یہ ایٹیچیوڈ مطلب ایک مسلمان ملک کے اندر مسلمانوں کے ذریعے ہو رہا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب 295C موجود ہے اس پہ بھی میری ریزرویشنز ہیں، مسئلہ نمبر 49 پہ ریکارڈڈ موجود ہے. لیکن میں کہتا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹ، جب یہ موجود ہے تو پھر قانون کو ہی حرکت میں آنا چاہیے اور کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے، نہ محب الوطن بننے کی کوشش کرے، نہ محب رسول بن کے نعوذ باللہ سو کالڈ قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی مسلمان کو قتل کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ یہاں پہ لوگ محب الوطنی کے نام کے اوپر بھی لوگوں کو قتل کروا دیتے ہیں اور مذہب کے نام کے اوپر بھی اپنے سیاسی اور مذہبی عزائم کو پورا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان علماء کے اور ان لیڈروں کے، چاہے وہ علماء کے طبقے سے ہیں یا ایجنسیوں کے طبقے سے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے طبقے سے ہیں، کسی سے بھی ہیں، جو اس طرح کے شریر لوگ ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ان کے شر سے اس امت کو محفوظ فرمائے. اب یہ میرا فی البدی پیغام تھا. میں نے تو کہا تھا 10-15 منٹ میں بات کروں گا، تو یہ اب آپ دیکھ لیں تقریباً 40 منٹ ہونے والے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے جتنی آیات آج کور ہو سکے وہ کریں، پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. یعنی حق بات نہ قبول کرنے کی وجہ سے ایک نیگیٹو سائیکالوجی انسان کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر جتنی حق بات سنتا ہے اتنا ہی چڑنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ قرآن حکیم میں مضمون کئی جگہ آیا. ایون اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بات کی کہ ہم نے جو جو ان کو سمجھایا تو ہی ان کی سرکشی میں اضافہ ہوا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے اور اسی کے کانٹیکسٹ میں میرا وہ کلپ بھی بڑا مشہور ہے، الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک پہنچا. سنی اور ٹنی میں فرق، وہ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں نے ریکارڈنگ کروائی تھی. 15-20 منٹ میری وہ فی البدی گفتگو تھی. بعض اوقات پوری تیاری کے ساتھ کوئی گفتگو کی جاتی ہے وہ اتنے لوگوں تک نہیں مطلب پہنچتی، اس کو قبولیت نہیں ملتی. اور بعض اوقات ایک دل کی تڑپ ہوتی ہے، آپ فی البدی گفتگو کرتے ہیں وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. یہ پچھلے ویک کی آپ دیکھ لیں، یعنی یہاں پہ تو تقریباً وہ 70-80 کے قریب لوگوں نے وہ گفتگو سنی، اور ساری میری وہ فی البدی گفتگو تھی. یہ مشعل خان کے بارے میں، مشعل تو ویسے لفظ غلط بول رہے ہیں، مشعل لفظ نہیں ہے چونکہ اب یہ غلط العام ہو چکا ہے. انگلش میں تو لکھنے میں آتا ہے لیکن لفظ ہے مشعل، قندیل یعنی شمع. اس کے کانٹیکسٹ میں میری گفتگو الحمدللہ یہاں پہ تو 70-80 لوگ تھے. ابھی اس کو اپلوڈ ہوئے ایک ہفتہ پورا نہیں ہوا، 6 دن ہوئے، تو 1,80,000 سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر، صرف یوٹیوب کے اوپر. کدھر 80 اور کدھر 180,000 لوگ، 1,80,000 لوگ، اور وہ ساری فی البدی گفتگو تھی الحمدللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوئی. میں نے تو اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے اور چیف جسٹس سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کا از خود نوٹس لیا جائے، اور صبح کے وقت خبر بھی آ گئی. اب کوئی میرے بھی مریدین ہوتے، میرے کوئی گدی چلا رہا ہوتا، لوگوں نے کہنا دیکھا علی بھائی نے کیتا ہے جناب کرامت ظاہر ہوئی ہے. تو الحمدللہ چونکہ اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے اس لیے اس طرح کا کوئی دعویٰ بھی نہیں ہے. بہرحال خوشی ہوئی اس بات کی، اور اس حوالے سے میں نے اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ امام ابن تیمیہ نے جو کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، لٹکتی ہوئی ننگی تلوار گستاخ رسول کے سر کے اوپر، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. یہ تقریباً 600 صفحوں کے قریب کتاب ہے. اردو میں بھی غالباً اس کا انڈیا میں ترجمہ ہو چکا ہوا ہے. یہ گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی، اور میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ
اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں. تو بعض لوگوں کو یہ بات بری لگی. یہ بلنڈر کہتے ہیں فاش غلطی کو. ویسے اگر اس کے لیے لفظ جھوٹ بھی بول دیا جائے نا تو وہ بھی بالکل اپروپریٹ ہے. جس طریقے سے مطلب اس میں احادیث کو توڑ موڑ کے رزلٹ نکالے گئے ہیں اور پھر جھوٹی احادیث سے رزلٹ نکالے گئے ہیں, اور اتنے مذہب کا خیز رزلٹ ہیں وہ کہ انسان کو شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا عالم دین بھی اس طرح کی معاملہ کر سکتا ہے. اور اگر کسی کو شوق ہو تو یہ شاتم رسول کی سزا کے اوپر اسی کتاب کے جواب میں انڈیا کے ایک اسکالر ہیں, امین احسن اصلاحی صاحب کے شاگرد ہیں, وحید الدین خان صاحب, 93 ایئرز ان کی ایج ہے. مولانا مودودی کے اوائل کے ساتھیوں میں سے ہیں, بعد میں الگ ہو گئے تھے کوئی اختلاف کی وجہ سے. بہرحال عالمی سطح پر ایک بہت بڑے رائٹر, جاوید احمد غامدی صاحب کے بھی استاد ہیں, بلکہ ان کے ساتھ ان کی کچھ ویڈیوز بھی ریکارڈڈ موجود ہیں. انہوں نے شاتم رسول کی سزا کے حوالے سے اسی کتاب کے رد کے اوپر, اور جب سلمان رشدی کا ایشو اٹھا تھا 1989 میں, تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی. وہ اردو میں لکھی ہوئی ہے, وہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. وہ کتاب میرا خیال ہے, مجھے یقین تو نہیں ہے کہ پاکستان میں اس کتاب کی پرنٹنگ کے اوپر پابندی ہے. ظاہر پابندی وہی لگاتے ہیں لوگ جو مطلب ڈومیننٹ ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی کتابوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں. بل وہ PDF اس کا اویلیبل ہے, آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا. آپ لکھیں گے تو شاتم رسول کی سزا, علامہ وحید الدین خان صاحب کی. وہ کتاب میں نے تقریباً 2 دنوں کے اندر مکمل کر لی. 192 صفحوں پہ وہ کتاب ہے, اور باریک رائٹنگ میں, اگر ذرا موٹی ہوتی ہے تو سمجھ لیں 400 صفحوں کی وہ کتاب ہے. یقین جانیں کہ جس تڑپ کے ساتھ انہوں نے کتاب اس زمانے میں لکھی ہے, اور جو انہوں نے امت کو ایک نیریٹو دیا ہے اس کتاب کے ذریعے, اگر اس زمانے میں یہ چیزیں لی جاتی تو یہ معاملات آگے نہ بگڑتے. پر بہت زبردست کتاب ہے کہ مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ آج کے مسلمانوں کا کیا ہے گستاخ رسول کے معاملے میں, کہ وہ فوراً جو ہے وہ احتجاج اور مار کٹائی پہ اتر آتے ہیں, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا ہوا کرتی تھی. اس حوالے سے بہرحال اس کتاب میں بھی انہوں نے امام ابن تیمیہ کی بڑی غلطیاں, اس قسم کی بہت بڑی بڑی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. اور بعض اوقات تو مطلب اتنی شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا عالم دین اس طرح کی گفتگو لکھے کہ وہ احادیث کچھ اور ہوں اور امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت اس سے رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہوں, اور پھر آدھی حدیثیں لکھ رہے ہوں. یعنی جس طریقے سے مطلب وہ نماز کے قریب مت جاؤ, یا گھوڑوں کی دموں والی حدیث کو آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کر دیں. میں آپ کو مثال کے طور پر مجھے ضمن ذہن میں آ گیا, میں انشاءاللہ مجھے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے اس میں دعویٰ کیا ہے کہ 3 گھنٹے کا لیکچر دے سکتے ہیں. اب میں اپنے دعوے کو ریوائز کرتا ہوں, میں 5 گھنٹے کا لیکچر الصارم المسلول علی شاتم الرسول جو کتاب ہے اس کے اندر جو گڑبڑ کی گئی ہے کتاب و سنت کے منہج سے ہٹ کے, میں 5 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں, کیونکہ میں نے اب وہ کتاب بھی ذرا ڈیٹیل سے پڑھ لی ہے تو اور کئی چیزیں مجھ پہ کھل گئی. مثال کے طور پہ اس میں امام ابن تیمیہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باپ تھے ابی قحافہ, جو بعد میں فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے, تو ان کے قتل کی اجازت مانگی تھی سیدنا ابو بکر صدیق نے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں, تو آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں. اسی طریقے سے عبداللہ ابن ابی کا بیٹا بھی صحابی تھا, اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے باپ عبداللہ ابن ابی کو رئیس المنافقین, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے عرب میں غلبہ ہونے تک زندہ رہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کروایا, اس سے بڑا روئے عرض پہ گستاخ رسول نہ کبھی گزرا ہے نہ کبھی گزرے گا. عبداللہ ابن ابی جس کی گستاخی قرآن پاک نے سورہ توبہ میں اس کے بارے میں نقل کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب میں غلبہ حاصل ہو گیا, اس کے باوجود اس کے ظاہری کلمے کا احترام کرتے ہوئے اس کو قتل نہیں کروایا عبداللہ ابن ابی کو. آپ اندازہ کریں. تو ان دونوں کے بیٹوں نے یعنی سیدنا ابو بکر صدیق نے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے جو والد تھے ابی قحافہ, بعد میں صحابی ہیں, مسلمان ہو گئے, ان کے بیٹے ابو بکر صدیق نے اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے جو ہے ان کا نام بھی عبداللہ تھا, انہوں نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے باپوں کو قتل کر دیں. تو بس اتنی روایت نقل کی ہے ابن تیمیہ نے. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کر دینا چاہیے. استغفر اللہ واتوب الیہ. یعنی اتنی بڑی, یعنی اس پہ وحید الدین خان صاحب اتنے پازیٹیو ہیں کہ غامدی صاحب سے بھی 100 گنا ٹھنڈی شخصیت ہے وہ, لیکن اس جملے پہ اس روایت کو آدھا لکھنے پہ وحید الدین خان صاحب نے پتہ کیا لکھا
کہ یہ امام ابن تیمیہ کی دلیل نہیں دھاندلی ہے. بڑا زبردست لفظ استعمال کیا, یہ دلیل نہیں ہے دھاندلی ہے, کیونکہ انہی روایتوں کے آگے لکھا ہوا ہے, سیرت ابن ہشام سے یہ روایتیں نقل کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو اجازت دی قتل کرنے کی, نہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو اجازت دی قتل کرنے کی. اے گل کو نہیں لکھی. تو پھر وحید الدین خان صاحب جیسے ٹھنڈے بندے کا یہ لکھنا یہ دلیل نہیں دھاندلی ہے. تو یہ میرے خیال بہت اپروپریٹ ورڈ ہے, اس سے بھی بڑا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ پیش کیا ہے, الصارم المسلول علی شاتم الرسول. اسی طریقے سے ایک اور مذہق کا خیز چیز اس کے اندر اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ پہ جو ان کا جو ایک ڈاکٹرائن انہوں نے کھڑی کی ہے کہ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ اختیار کرنا چاہیے, کئی ایک چیزیں اس کے اندر ہیں, اور انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی ٹائم ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو بھی کروں گا کہ بڑے بڑے علماء کس طریقے سے چیزوں کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں. جیسا کہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے, یہ امام ابن تیمیہ کی ایک دوسری مثال. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے, میں بھی جوڑا بتا رہا ہوں, ایک بتا دیا ایک دوسرا. بخاری مسلم میں حدیث ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ یقین کرے اتنی شرمناک مثال ہے کہ یہ بیان کرتے ہوئے شاید چھوٹے بچے بھی ہنس پڑے. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے حسان, جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں لوگ, اور وہ آپ کو کیا کہتے تھے, جادوگر, دیوانہ, ساحر, جو غلط لفظ استعمال کر سکتے تھے گستاخانہ وہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو قتل کر دو, یا کوئی خود کا حملہ آور بھیج دیا ہو. ٹھیک ہے, اچھا, یہ کعب بن اشرف اور جو باقی ایک دو اکا دکا واقعات کی پیش کر کے پری لیتے ہیں, وہ تو کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے, وہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا, وہ تو عہد شکنی کی سزا ہے, وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. ورنہ تو اس وقت پوری دنیا میں مطلب کیا یہ جو عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کو گالی نہیں دے رہے؟ کیا دنیا کے 2.25 ارب عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا پیغمبر نہیں کہتے؟ تو کیا یہ 2.25 ارب عیسائی واجب القتل ہے ابن تیمیہ کے کانٹیکسٹ میں؟ جھوٹا پیغمبر کہتے ہیں نا, ورنہ تو مان لینا. تو آج اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا, میں پاکستان کی عدالت میں کیا انٹرنیشنل عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتا, اس نے جو قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کیا ہے. یہ کون سی ڈاکٹرائن امت کو دے رہے ہیں؟ یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا, گلی گلی قتل عام ہوگا. اس طرح کا گستاخ رسول جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی مورتیاں سجائی ہوئی ہیں اپنے گرجوں کے اندر, ابن تیمیہ کا تو موقف اس کتاب میں ہے کہ تمام نبیوں کے گستاخ واجب القتل ہیں. تو یہ سارے عیسائی واجب القتل ہیں, ہندو بھی واجب القتل ہیں, سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نبی مانتے ہیں. تو اس طرح ڈاکٹرائن کھڑی کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار یہ تھا. تو میں آپ کو دوسری مثال پیش کر رہا ہوں, بخاری اور مسلم دونوں میں حسان ابن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اے حسان, اپنے اشعار کے ذریعے ان کی ہجو بیان کرو جو میری گستاخیاں کر رہے ہیں. تیرے اشعار جو ہیں یہ تیر سے زیادہ جو ہے سخت ہیں ان کے اوپر. تیر کا ان کو وہ درد نہیں, ان کو تلوار کا وہ درد نہیں ہے جو تیرے اشعار سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. اس سے امام نے تیمیہ کا رزلٹ نکال رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے, اور میں کہتا ہوں یہ جوک آف دا سینچری ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں. ابن تیمیہ کہتے ہیں اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ گستاخ رسول کو اگر اشعار سے جواب دیا جا سکتا ہے تو تیر سے زیادہ سخت ہے اشعار. تو اس کا مطلب ہے اس کو تیر بھی مارا جا سکتا ہے, چھوٹی سزا بھی دی جا سکتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اڑے 4 تکبیریں ہی پڑھنی چاہیے نے, تسی گل تو کوئی اور دا اور مطلب کر لیندے ہو. یعنی وہ بات کرنے والے کی بات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہا کہ تلوار اور تیر اٹھا کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, علمی جواب دو, اپنے اشعار کے ذریعے تم اپنے نبی کی شان بیان کرو, یہ اصل میں کام ہے. اگر غصہ اتارنا ہے تو اس طریقے سے اتارو. اور ابن تیمیہ نے بالکل اپوزٹ رزلٹ نکالا, یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں بھی نہیں تھا, نہ حسان ابن ثابت کے کہیں ذہن کے اندر یہ کوئی بات موجود تھی جو ابن تیمیہ نے اپنی طرف سے نکال دی. اس نے کہا کہ جی چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ تیر سے زیادہ سخت ہے اشعار, تو جب اشعار کہے جا رہے کافروں کے خلاف تو ان کو تیر بھی مارے جا سکتے ہیں. اے رزلٹ کٹیا جے, اے نہ دی فقہ جے. میں اکثر کہنا نا فقہ کی کمی ہے, واقعی بہت کمی ہے. یعنی یہ ظاہری الفاظ کو لے کے کچھ سے کچھ رزلٹ بنا دینا. تو یہ تو اسی طریقے سے جیسے سورہ القصص میں آیا اور سورہ الرحمن میں آیا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کا چہرہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ رہے گا, باقی اللہ تعالیٰ کی جو شان کے لائق اس کی آنکھیں ہیں یا اس کے کان ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, بغیر تمثیل کے. نہ ہم مجسمہ ہیں اور نہ ہی ہم جو ہیں وہ معتزلہ ہیں
اور نہ ہی ہم اس طرح کے غلط عقائد رکھتے ہیں کہ وہ بالکل، نہ ہی جہمیہ والے عقائد رکھتے ہیں. تو پھر چہرے سے رزلٹ یہ نکالے، لیکن وہاں جا کے نہیں، چہرے کی بات نہیں ہو رہی، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، تعویل کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس کی تعویل یہ ہے کہ علمی دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے. سلمان رشدی کی کتاب آئی، کسی نے کوئی علمی جواب نہیں دیا. اتنی تھرڈ کلاس کتاب تھی کہ اس کتاب کو اگر مشہور نہ کیا جاتا پابندیاں لگا کے، اور امام خمینی اس وقت 1 کروڑ اس کے سر کی قیمت نہ لگاتے، تو اس کتاب کو مشہوری نہیں ملنی تھی. اور پھر وہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر بیسٹ سیلر تھی وہ کتاب، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ کہا جی قتل کر دو سلمان رشدی کو، یہ کر دو وہ کر دو. سلمان رشدی آج تک زندہ ہے. اچھا آپ حیران کن بات دیکھیں گے، جتنے ان کے بارے میں 1989 اور آج کیا ہے 22 اپریل 2017، کتنے سال ہو گئے؟ 99 2009 اور یہ 18 سال ہو گئے ہیں. 28 سال ہو گئے ہیں، 30 سے 2 کم، 28 سال ہو گئے ہیں. کوئی مجاہد اس تک تو نہیں پہنچ سکا، کوئی اٹیمپٹ بھی نہیں ہوئی ابھی تک. البتہ یہاں پہ کئی مسلمان احتجاج کرتے ہوئے، توڑ پھوڑ کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں، انڈیا میں بھی، پاکستان کے اندر بھی. اس زمانے میں بھی کوئی مہم نہیں روانہ ہوئی. اصل میں مولویوں کو تو ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے، گرما گرم کرو، لوگوں کو بھڑکاؤ. نہ کوئی مولوی جائے گا، نہ اس کا بیٹا جائے گا اور اس کو رشدی کو قتل کرنے کے لیے. ہاں ادھر لوگوں کے بچے مرواتے رہیں گے. کوئی ایک اٹیمپٹ بھی نہیں کی کسی نے، کوئی اٹیمپٹ رپورٹ نہیں ہوئی ہے ان 28 سالوں کے اندر. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے تو مقاصد ہی کچھ اور ہیں. یہ لوگوں کے عوام کو صرف بھڑکا رہے ہیں. اس کی بجائے جو اس نے بکواسات کی تھی ان کے جواب دیے جاتے ہیں. انتہائی تھرڈ کلاس کتاب ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی موقع ملا میں اس کتاب کا پوسٹ مارٹم، کئی چیزیں تو میں نے آلریڈی مختلف لیکچرز میں بیان کی ہوئی ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کتنے غلط رویے ہیں، امت کو کس طرف لگا دیا جاتا ہے. اور بجائے ایک دعوت کا میدان جو ہمارے سامنے آج سوشل میڈیا کی شکل میں اوپن ہے، ہم لوگوں کو دعوت پیش کریں. آج تو دعوت کتنی آسان ہے. اگلے زمانوں میں جب دعوت دی جاتی تھی تو بادشاہ قتل کروا دیتے تھے توحید کی دعوت دینے والوں کو. آپ آج امریکہ کے کسی بازار میں کھڑے ہو کے توحید کی دعوت دیں، آپ کو امریکن پریزیڈنٹ نہیں قتل کروائے گا. آپ امریکہ میں، یورپ کے اندر کہیں بھی کھڑے ہو کے دعوت دیں، کوئی فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ لگا دیں. کتنے مزے سے ہم ٹیکسٹ کر رہے ہیں، کافروں کو کریں، مسلمانوں کو کریں، غیر مسلم ملکوں میں کھڑے ہو کے کریں، جو مرضی کریں. یہ قتل تو نہیں کرواتے کہ ہے ایسی کوئی چیز. اس طرح کا مبارک دور دعوت کا کیا پہلے تھا؟ فرعون کے سامنے جادوگروں نے صرف کلمہ پڑھا تھا تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو قتل کروا دوں گا، سولی دے دوں گا. اب تو ایسا نہیں ہوتا. ٹرمپ ایسا نہیں کرے گا. ٹرمپ تو تلاوت میں خود بیٹھا ہوا ہے، سامنے تلاوت کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے آج دعوت کا موقع ہمارے پاس موجود ہے، اس کو اویل کریں. اور اگر آپ اسلام کی یہ پکچر پیش کریں گے جو امام ابن تیمیہ نے صارم المسلول علی شاتم رسول میں پیش کی ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ پکچر اگر آپ اسلام کی پیش کریں گے تو اس کا تو مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ پھر ان کے نزدیک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا وہ گستاخ ہے، وہ پھر مسلمانوں کو قتل کریں گے. یہ علمی دلائل کے ساتھ چیزوں کو واضح کرنا ہے. عبداللہ ابن ابی واضح مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی، اور دعوت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی. غلبہ بھی ہو گیا تھا اسلام کا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل نہیں کروایا. فتح مکہ کے موقع پر کئی لوگوں کے قتل کے فتوے دیے، انہوں نے بھی جب آ کے معافی مانگ لی. اکرمہ ابن ابی جہل، سنن نسائی میں ڈیٹیل حدیث ہے، کہا تھا غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو قتل کر دینا. اس نے آگے حضور سے معافی مانگ لی، آپ نے معاف کر دیا، حالانکہ اس سے بڑا کوئی گستاخ نہیں تھا. اور پھر وہ جنگ یرموک میں جو ہے وہ شہید بھی ہوئے رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا باپ دیکھ لیں، وقت کا فرعون ہے ابو جہل اور بیٹا ہے اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ان کے توبہ کے واقعے پہ میرا مسئلہ نمبر 116B ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کانٹیکسٹ میں میں نے اس حدیث کو سنن نسائی الکبریٰ سے بیان کیا، اور جو بھی ہمارا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں، اس میں بھی سیدنا عثمان کی شہادت کے جعلی اسباب نہیں اصلی اسباب بخاری مسلم سے میں نے بیان کیے، اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہے. تو ان دنوں تو مشہور کیا ہے، پتہ نہیں عبداللہ ابن سبا تھا، اس نے 40,000 صحابہ کی مت مار دی، نعوذ باللہ من ذالک. تو میں نے سارے کے سارے معاملات اس میں کھولے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے غلط رویے اس وقت امت میں پروپیگیٹ کیے جا رہے ہیں، اور اس قسم کی جذباتی ڈاکٹرائن. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی ان کو چیلنج کیا تھا 295C پہ ہماری ریزرویشنز اپنی جگہ،
لیکن میرا موقف یہ ہے کہ جو یہ موقف اڈاپٹ کیا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے، اگر وہ توبہ کرے بھی، اور یہی ابن تیمیہ کا موقف بھی ہے، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کدھر مطلب لوگوں کو اکسایا، وہ کب کہتے ہیں ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے؟ ان سارے مولویوں سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی ماورائے عدالت قتل کر دے کسی گستاخ رسول کو، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا بیان کرتے ہیں؟ تو آپ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی اس نے قتل تو ویسے ہی ہونا تھا چونکہ توبہ تو اس کی قبول نہیں ہے. چلو عدالت نے مارا، وہ عدالت نے ایسے مارنا تھا، اسی سیدھے اینڈ کر کے مار دیتا، تو مرنا تو انہیں ایسی، اس کے مقابلے میں اس بندے کو پھر قتل نہیں کیا جائے. یہ انہوں نے ڈاکٹران بنائی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں توبہ قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو گالیاں کوئی دے اس کی توبہ قبول ہے. ٹھیک ہے جی، باقی سب کو جو کچھ کرتا رہے، چونکہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ جذباتیت، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا ہے کہ ہم جذبات کے ساتھ چلتے ہیں، ہم علم کے ساتھ تو نہیں چلتے. غامدی صاحب پھر ٹھیک کہتے ہیں، مجھے کئی باتیں ان کی غلط بھی لگتی ہیں، لیکن جو بات ٹھیک لگتی ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. غامدی صاحب نے ایک جملہ بولا ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جب آپ علمی ڈسکشن کریں گے پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے یار تیری داڑھی کالی ہے، تو ایڈے بڑے بزرگ کے بارے اس طرح گل کر رہے ہیں. نہیں، یہاں تو میرے بھائی نشتر ہاتھ میں ہوگا اور آپ آپریشن کریں گے اور کہیں گے جی یہ جو اس میں یہ جو اس وقت یہ ایشو تھا یہ نکال کے پرے پھینکنا ہے. پھر چاہے سفید داڑھی والا ہوگا یا کالی داڑھی والا ہوگا، اس پہ نشتر چڑھے گا، اگر اس کی گردے کے اندر پتھری ہے تو وہ نکالی جائے گی، بائی پاس بھی ہوگا اس کا، تو ظاہر نشتر تو چلانا پڑے گا، سیدھی سی بات ہے. اور غامدی صاحب کے اس جملے پہ میں نے جو ہے نا ایک اس کو بالکل وائس ورسا کیا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ اٹریکٹیو جملہ ہے کہ جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے. چونکہ یہ جذباتی لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں علم بس کریو یار، علم بھی بات کوئی نہ کرنا ہے، جذبات. ہاں جی میری ماں کو کوئی گالی دے دے تو میں برداشت کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے تو میں برداشت کروں. یار اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منہ پہ گالیاں دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس امت کے ایک رہنما کا ہے، ان سے آپ نے ان کو رول ماڈل سمجھنا ہے. کیا آپ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا ان ساری چیزوں کے آگے باندھ سکتے ہیں؟ کیا ان چیزوں کو روک سکتے ہیں؟ یہ تو کریں گے اور ٹریگر کرتے رہیں گے. اس کی بجائے میرا موقف یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بہترین اخلاق اور آپ کا کردار ہے یہ لوگوں کے سامنے پیش کریں. واللہ آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. ورنہ تو میں نے بتایا یہ میں پھکی دے رہا ہوں، ان کو اینٹی وینم دے رہا ہوں، لاجیکل آنسر، الزامی جواب کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ڈاکٹرائن انہوں نے گستاخ کے حوالے سے کھڑی کی ہے امام ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول کے تحت، اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ تمام نبیوں کے گستاخ واجب القتل ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں بنانے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فلمیں بنائی ہوئی ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کو دکھایا ہوا ہے، تو یہ سارے عیسائی ہالی ووڈ والے یہ سب کے سب واجب القتل ہیں ابن تیمیہ کی ڈاکٹرائن میں. تو یار قتل کیوں نہیں کرتے ہیں ان کو جا کے؟ لوگوں کو جو یہ آپ لوگ پٹی پڑھا رہے ہیں، تو 2.25 ارب عیسائی تو آپ کی ڈاکٹرائن میں واجب القتل ہیں. تقریباً 1 ارب کے قریب ہندو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں جھوٹا انسان ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کا تو مطلب ہے 1 ارب ہندو بھی واجب القتل ہے. پھر کون بچے گا؟ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا سمجھتے ہیں. جب آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں، کسی کو کذاب کہہ رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا گستاخی ہے؟ ایک شخص اللہ کا پیغمبر ہے، سچا پیغمبر، صادق اور امین ہے، اور اس کو ایک شخص کہتا ہے جھوٹا ہے، اس نے ایویں دعویٰ کیا ہے. ایون ان کرسچنز نے اور جوز نے تو اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک کاپی رائٹس کا مقدمہ کرتے کہ انہوں نے تورات اور انجیل میں سے چوری کر کے یہ کتاب قرآن لکھ دی ہے. یہ ان کا متفقہ عقیدہ ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو سورۃ المائدہ کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جس طرح ان کے اس طرح کے فساد والے عقائد ہیں ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. تو یہ تو استغفر اللہ واتوب الیہ، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ابن تیمیہ کی ڈاکٹرائن میں تو اللہ تعالیٰ خود گستاخی کو پروموٹ کر رہا ہے کہ عیسائی عورتوں کے ساتھ شادی کرو، جو تمہارے نبی کو پیغمبر ہی نہیں مانتی، الٹا کذاب مانتے ہیں وہ، نعوذ باللہ من ذالک. ظاہر ہے جب پیغمبر نہیں مان رہے، یا تو پیغمبر ہوگا یا نہیں ہوگا. غلام احمد قادیانی کو جب ہم پیغمبر نہیں مان رہے، اسی لیے جو قادیانی ہے وہ ہمیں جو ہے وہ غیر احمدی اور نان مسلم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ پیغمبر ہے، ہمارے نزدیک وہ دجال ہے. اب چونکہ ہمارے نزدیک وہ دجال ہے اور ان کے نزدیک وہ پیغمبر ہے، تو بالکل 180 ڈگری کا فرق آ گیا. تو پھر ہم تو کافر ہو جائیں گے ان کی نظر کے اندر، جس طرح وہ ہماری نظر میں کافر ہے. تو آپ اس مسئلے کو سمجھیں کتنا سینسٹیو ایشو ہے. میں نے اب یہ وہ فی البدی مجھے ایک چیز یاد آئی تھی، میں نے
پھر وہ بیان کر دی، کیونکہ یہ آج کل مسئلہ یہ مشال خان یا مشعل خان والا اٹھا ہوا ہے، اور میں یہ لیکچر میں نے کیوں ریکارڈ کروایا اور فی البدی گفتگو کی 37-38 منٹ کی، الحمدللہ یہ صرف یوٹیوب کے اوپر 1,80,000 سے زیادہ لوگ ابھی یہ 5-6 دنوں میں دیکھ چکے ہیں، میں آج جو ابھی دیکھ کے آیا ہوں، باقی واٹس ایپ کے اوپر تو آپ چھوڑ دیں ملینز آف پیپل تک پہنچی۔ کیوں؟ مجھے کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، مجھے اصل میں ہمدردی ہے اسلام کے ساتھ۔ یہ جس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، یہ ڈاکٹرائن جو کھڑی کی ہے قانون کو ہاتھ میں لینے والی اور جذبات کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی، یہ ڈاکٹرائن کا رزلٹ پتہ کیا نکلے گا؟ گلی گلی قتل عام ہوگا۔ دوسرا، جب اس قتل عام کو روکنے کے لیے کوئی کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کیا جائے گا نا، تو اس میں عین خدشہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر دینی ایکٹیویٹیز کے اوپر پابندی لگا کے اس ملک کو بھی سیکولر ڈکلیئر کر دیں یہ لوگ۔ یہ ہے اصل ریزن۔ کل کو انہوں نے کہنا تبلیغی جماعت پہ پابندی لگاؤ، آج اگر کوئی ایک یونیورسٹی میں 1000 میں سے کوئی 50-60 داڑیوں والے اور نماز پڑھنے والے پگڑیوں والے تبلیغی جماعت کی دعوت کی برکت سے نکل رہے ہیں نا، ان سے جو علمی اختلاف وہ الگ، ٹھیک ہے۔ اور آج تبلیغی جماعت کے جو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ہماری یونیورسٹیز میں پروفیسرز لگے ہوئے ہیں اور دین کی بات کرتے ہیں، ان کے سامنے کوئی بغیرتی ہو رہی ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی نہیں رہیں گے۔ داڑیوں والوں کو جاب سے بھی نکالا جائے گا، یونیورسٹی سے ان کو نکالا جائے گا، اس طرح کے منحوسوں کی وجہ سے۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے اوپر غصہ کرنے کے بجائے مولویوں پہ کر رہے ہیں۔ بھائی ظاہر ہے کہ جس ماں نے یہ بچے دیے ہیں، کہنا چوروں نہ مارو چور دی ماں نو مارو، چور کو نہ مارو چور کی ماں کو مارو۔ جنہوں نے یہ ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے وہ بچوں نے خود تو نہیں ڈاکٹرائن کھڑی کی۔ دنیاوی تعلیم میں تو کہیں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ جذبات کی بنیاد کے اوپر اپنے ساتھیوں کو قتل کریں۔ یہ تو اس طرح کی ڈاکٹرائن تو ان لوگوں نے کھڑی کی ہے نا، کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو ڈی ٹریک کیا اور اپنی ذاتی مقاصد کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ تو میں پھر آج پرائم منسٹر آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا اور چیف جسٹس سے کہ آپ نے از خود جو نوٹس لیا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اسی طریقے سے جو گستاخان رسول کے اعتبار سے الزام کے ذریعے جیلوں میں لوگ کئی سالوں سے سڑ رہے ہیں، ان کے حقوق کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، کہ وہ لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، اگر کی بھی ہے تو اللہ کے بندو ان علماء کو بھیجو، اور اگر کوئی ضدی ہے علماء کے ذریعے وہاں پہ لیکچرز کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے سامنے بیان کرو تاکہ وہ رجوع کریں اسلام کی طرف۔ اور یہ ایون 295C میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گستاخ رسول اگر کوئی اس طرح کا ہوگا اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی، وہ توبہ کر لے۔ لیکن کوئی پتہ نہیں ہے 295C میں لکھا ہوا ہے، یہ الصارم المسلول علی شاتم رسول ابن تیمیہ کی ڈاکٹرائن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تو کوئی اور ڈاکٹرائن ہے۔ بہرحال یہ بھی ہے، اس کو بھی پریکٹیکلی امپلیمنٹ تو کریں، اور ان لوگوں کو جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ کیا جائے، ان سے زندگی تو نہ چھینے اس طرح ان کو سالوں جیلوں میں ڈال کے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق نہیں دیا کہ اس طریقے سے زندگی اسلام میں تو یہ جو قیدی والی سزا ہے نا اس طرح کی کہ آپ لائف ٹائم کسی کو قید کر دیں، یہ تو اسلام میں سزا ہے ہی نہیں، قطعاً نہیں ہے، نیور۔ جو کچھ کرنا ہے آپ کریں فوراً۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور دوسرا میں پرائم منسٹر سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان چند لوگوں کی جذباتیت کو دیکھ کے قطعاً اس طرف کوئی پروپیگیٹ نہ کرے اپنی دعوت کو، نہ چھپے ہوئے راستے میں نہ میڈیا کے ذریعے، کہ اسلامی ایکٹیویٹیز پہ کوئی پابندی لگے یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر۔ جو لوگ جذباتیت پھیلا رہے ہیں ان جماعتوں پہ پابندی لگائیں، لڑائی جھگڑے والی جو جماعتیں ہیں۔ لیکن جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، پازیٹیولی اخلاقیات سکھا رہے ہیں، ان لوگوں کے اوپر پابندی نہ لگائیں، کیونکہ اس کا پھر بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا۔ پھر یہ اس قسم کے اور جذباتی لوگ پروڈیوس ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، یہ پھر ریئیکشن آئے گا اور یہ بڑا خطرناک ریئیکشن ہوگا، اس کے آگے پھر کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو دوسری ایکسٹریم پہ لے جائیں، ہم ماڈریٹ راستہ ایک اختیار کریں۔ کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر پابندی لگی رہی ہے کئی سال تک دعوتی سرگرمیوں پہ۔ یہ پچھلے سال پابندی اٹھائی گئی تو میرا لیکچر انہوں نے کروایا تھا وہاں پہ مسجد کے اندر، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں، ایگزسٹنس آف گاڈ کے نام سے 83C مسئلہ اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے، وہ میں نے وہیں پر لیکچر دیا تھا۔ 3 لیکچر کروائے تھے، خلیل الرحمان چشتی صاحب کا، عدنان کاکا خیل کا، اور میرا تیسرا۔ تو میں نے اس ٹاپک کے اوپر وہاں پہ گفتگو کی تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کئی سالوں سے وہ ہود بھائی، وہ جو منوس بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ فزکس ڈپارٹمنٹ کا انچارج دہریہ،
مطلب اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مذہبی سرگرمیوں کے اوپر پابندی تھی، یعنی آپ پازیٹو مذہبی بات بھی نہیں کر سکتے. آپ ناچ گانا کروا سکتے ہیں، نعوذ باللہ، میوزک شو نعوذ باللہ کروا سکتے ہیں، لیکن آپ کو دینی ایکٹیویٹی مسجد کے اندر بھی نہیں کر سکتے. کسی عالم دین سے آپ اخلاقیات پہ درس بھی نہیں کروا سکتے، توحید کے اوپر درس نہیں کروا سکتے. یہ پھر رزلٹ نکلنا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہوا ہے اس کا یہ ریونج بھی سامنے آ سکتا ہے. اس لیے میں مطلب ایکسپیکٹ تو نہیں کرتا کہ اس وقت ہمارے مطلب ٹاپ ٹیئر میں ایسے کوئی سیکولر یا لوگ موجود ہیں جو مذہب سے ریونج رکھتے ہوں، نہ ہماری عدلیہ میں، نہ پولیٹیکل لیڈرز میں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوں. میں نہیں سمجھتا. سب کے سب اسلام کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، چاہے عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں. میں ان کو کم از کم اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اسلام کا مخالف یا پاکستان کے لیے کوئی غداری والا معاملہ میں کسی کے لیے نہیں سمجھتا. اور پچھلی دفعہ میں نے وہ عمران خان صاحب کی بات کی، بعض لوگوں نے کہا جی وہ تو بلاول نے بھی کیا ہے، وہ جی ہندو، آپ نے اس کا نام نہیں لیا. اور بلاول تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے، جو کچھ اس نے حرکت کی ہے، کفر جا کے اس نے کیا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے جی، میں تو وہ بانگ دول کہتا ہوں. عمران خان کو چونکہ میں باقیوں سے قدرے بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے ان کی مثال سامنے رکھی تھی کہ ان سے جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، اور خادم رضوی صاحب نے ان کو جو جس طرح کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا، اس حوالے سے میں نے بات کی تھی. باقی یہ کہ پاک صاحب تو میں کسی کو بھی نہیں مانتا، جڑا کٹو گے وہی لال نکلے گا، لیکن یہ کہ کمپیریٹیولی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ میں تمام پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا اسی طریقے سے مذہبی لیڈرز ہوں، میں تمام کی رسپیکٹ کرتا ہوں. باقی جو کوئی اسلام کے بارے میں بکواسات کرے گا کسی قسم کے بھی، ہم اس چیز کو کنڈیم کریں گے، چاہے وہ انجانے میں کر رہا ہے یا جان بوجھ کے کر رہا ہے. بہرحال اس کی بنیاد کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں جاری کریں گے کہ جن کو قتل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو بلکہ توبہ کی طرف اور ان کی اصلاح کی طرف ان کو مائل کروایا جائے گا. اور یہی ایک مسلمان کا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں پکا سچا داعی بننے کا، اسلام کا مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقت میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین.